They're led by sick people, and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. میرے خیال میں ایران امریکہ ڈیل ختم ہو گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صحافی کے سوال پر جواب. نیٹو اجلاس کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا. ایران نے قطری اور سعودی ٹینکرز پر حملے کیے. ہم نے ایران پر گزشتہ رات حملہ کیا. ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت وقت ضائع ہوا. ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا. مذاکرات کار اچھے لوگ ہیں. وہ چاہیں تو ایران سے بات کر سکتے ہیں. ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے. ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہونے والے بل کو متنازع قرار دے دیا. وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی نے کہا وزیر اعلیٰ اور وزراء کو لامحدود اختیار دے دیے گئے. ایسا اختیار مغل بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا. بلو پاسپورٹ کا مقصد پاکستان سے فرار ہونا ہے. اشرافیہ کے خلاف بولنے والے اس بل پر کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ہمیں ان کا راستہ روکنا ہوگا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا اسمبلی کا بل میرے پاس نہیں آیا. اگر آیا تو دستخط نہیں کروں گا. اسمبلی میں عیاشیوں والا بل منظور کیا گیا. یہ عیاشیاں پی ٹی آئی والوں کے لیے حلال ہیں یا حرام؟ عوام کے ٹیکس کا پیسہ مراد کے لیے نہیں. یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہوتا تو پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوتا؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب اسمبلی کے کسی رکن کی فیملی کو بلو پاسپورٹ نہیں ملتا. اقبال آفریدی نے بلو پاسپورٹ کا جو استعمال کیا وہ سب نے دیکھ لیا. ان کو عوام کی خدمت کے بجائے اسلحے کے لائسنس بھی چاہیے. پی ٹی آئی والے بتائیں تو صحیح کہ انہوں نے کے پی میں کیا کارنامہ کیا. راتوں رات بل پاس کیا گیا اور چھپایا بھی گیا. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے. ایرانی ساحلی شہر سرک میں دھماکے. قشم جزیرے، خارگ اور بندر عباس میں بھی دھماکے. امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران پر حملوں کی تصدیق. فضائی دفاعی نظام سمیت 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا ایران کے خلاف طاقتور فضائی حملوں کا آغاز کر دیا. کارروائی تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب ہے. امریکہ نے ایران کی کارروائی کو بلا اشتعال، خطرناک اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا. ایران کا امریکی حملوں کے جواب میں بحرین اور کویت میں 85 امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین اور کویت میں ایئر بیسز پر بھی حملے کیے گئے. کویت میں خطرے کے سائرن بج گئے. ایران کے جنوب میں امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے. جنگ کے خاتمے سے متعلق اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ دار امریکی حکومت ہے. امریکہ نے ایران کے تیل بھیجنے پر پھر پابندی لگا دی. امریکی حکام کے مطابق نئی پابندی 7 جولائی سے لاگو ہو چکی. ایران سے کسی بھی قسم کے کاروباری معاہدے یا تیل خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. نئی پابندیاں اب نئے ہرمز میں حملے کے سبب لگائی گئیں. پابندیوں کے جواب میں تہران کی سنگین نتائج کی دھمکی. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا امریکی حملے اور تیل پر دوبارہ پابندیاں معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دی تھی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل کریں گے. عوام پر ایندھن کی قیمتوں کا بوجھ کم کرنا حکومت کی ترجیح ہے. کاروبار میں منافع اور نقصان کمپنیوں کی ذمہ داری ہے. شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ بحیرہ عرب میں لاپتہ. حملے کے 5 افراد سوار تھے. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق کارگو طیارہ کراچی سے 155 ناٹیکل میل مغرب میں لاپتہ ہوا. کارگو طیارے نے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی. اعلامیے کے مطابق K2 ایئر ویز کارگو پرواز کو کیپٹن رضوان ادریس اور فرسٹ آفیسر فیصل محمود اڑا رہے تھے. لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں آپریشن جاری. لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور فضائیہ کی امدادی کارروائیاں. پاک بحریہ کا جنگی جہاز PN ذوالفقار سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہا ہے. پاک فضائیہ کا سیب طیارہ اور پاک بحریہ کا
ATR طیارہ بھی سرچ آپریشن میں شریک. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا تجارتی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شامل. وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ امریکہ. آئندہ ہفتے واشنگٹن میں امریکی اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے. امریکہ ایران مذاکرات پر مشاورت متوقع. نیو یارک میں وزیر داخلہ کی اقوام متحدہ پولیس سربراہی اجلاس میں شرکت. UN سیکرٹری جنرل سے ملاقات کا امکان. سری لنکن ہم منصب سے ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوارڈینیشن پر اتفاق. 13 منٹ میں 3 گول. میسی نے ہاری ہوئی بازی جیت لی. ارجنٹائن فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. محمد صلاح کی مصر کو 3-2 سے ہرا کر میگا ایونٹ سے باہر کر دیا. مصر کو 79 منٹ تک 2-0 کی برتری آخری منٹوں میں 0 ہو گئی. ارجنٹائن کی جیت پر کھلاڑیوں کا جشن. سٹار فٹ بالر میسی آپ دیدہ ہو گئے. ڈیرہ غازی خان میں موسلا دھار بارش. کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی. زرعی رقبہ زیر آب آنے سے فصلیں متاثر. پانی حفاظتی بند بہالے گیا. خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں آج بارش کا امکان. کشمیر اور گلگت بلتستان کے چند علاقوں میں تیز آندھی. بلوچستان کے علاقے زرقوم اور گردونواح میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. FC اور بلوچستان پولیس آپریشن میں شریک. وزیر اعلیٰ بلوچستان بلیٹ پروف گاڑی کے بغیر ہی زیارت پہنچ گئے. سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں ہے. حکومت عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. عوام متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. شہداء کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا خط، اپنا کھیت، اپنا روزگار اسکیم کو پوری ٹیم کی کامیابی قرار دیا. کہا اسکیم سے 30,000 بے روزگار خاندانوں کو زمین اور روزگار ملا. پنجاب میں عوام کے لیے ہر روز نئے پروجیکٹ لا رہے ہیں. پسماندہ علاقوں میں بھی الیکٹرک بسیں اور جدید زرعی مشینری لائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات. اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. سندھ کوسٹل ہائی وے سمیت 5 اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ. ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبے جون 2027 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر. وزیر اعلیٰ نے کہا منصوبے صرف سڑکیں نہیں بلکہ معاشی راہداریاں ہیں. منصوبوں کے لیے وفاقی فنڈز کی بروقت فراہمی ناگزیر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا SECP ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چیئرمین SECP کی وزیر خزانہ کو کارپوریٹ اور مالیاتی امور پر بریفنگ. کارپوریٹ سیکٹر، کیپٹل مارکیٹ اور نان بینکنگ فائنینشل سیکٹر کی ترقی سے متعلق امور پر گفتگو. وزیر خزانہ کی سرکاری ملکیتی کمپنیوں کو نوٹسز کے اجراء پر SECP کے اقدامات کی تعریف. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی. 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کی کمی. کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,84,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا. اسمبلی رکن اور شریک حیات کو وفاقی قانون کے تحت بلو پاسپورٹ ملے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کے لیے غیر معمولی مراد کے قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اراکین اسمبلی کو ٹول پلازوں پر ٹیکس ادائیگی سے استثناء دے دیا گیا. ہر رکن کو ملک بھر میں کیٹیگری B کی سیکیورٹی ملے گی. اسمبلی اجلاس کے دوران رکن کو عدالت میں حاضری سے استثناء ہوگا. رکن اسمبلی کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر کی اجازت لازم قرار. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین کو ٹول ٹیکس ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا. اراکین اسمبلی اپنے اور شریک حیات کے لیے تاحیات بلو پاسپورٹ حاصل کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں ترقی نہیں لا سکی. وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین اڈیالہ جیل کے باہر ہوتے ہیں. صوبائی وسائل کا استعمال ہوتا ہے. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا بلو پاسپورٹ دینا وفاقی حکومت کا استحقاق ہے. چاروں صوبوں کے MPAs کو 5 سال کا بلو پاسپورٹ ملتا ہے. اسمبلی رکنیت ختم ہوتے ہی پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے. پروگرام ہم دیکھیں گے میں مزید کہا بلو پاسپورٹ سے متعلق خبر میں کوئی حقیقت نہیں. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں حج کے خواہش مندوں کے لیے اچھی خبر. 2030 تک کسی بھی سال کے لیے
حج کی رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ وفاقی کابینہ نے 4 سال کے لیے حج پالیسی کی منظوری دے دی۔ حجاج کے لیے بچت اسکیم بھی متعارف کرانے کا اعلان۔ حج کی تمام ادائیگیوں کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا۔ خسارے کی شکار میپکو منافع بخش کمپنی بن گئی۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق میپکو نے 2 سال میں 36 ارب روپے کے خسارے سے نکل کر 1 ارب روپے کا منافع بھی حاصل کر لیا۔ میپکو کے لائن لاسز 15% سے کم ہو کر 11.9% رہ گئے۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں 6 سالہ معصوم بچے کی بوری بند لاش برآمد۔ اہل خانہ کے مطابق بچہ 2 دن سے لاپتہ تھا۔ اہل علاقہ نے پڑوسی ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں ملتان روڈ پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی، ڈرائیور فرار۔ پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ سعودی عرب کی ابنا ہرمز میں سعودی آئل ٹینکر پر حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران عالمی توانائی سپلائی کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ایران بحری جہاز رانی اور عالمی توانائی سپلائی کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمیاں بند کرے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر ایران میں آج یوم سوگ۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی عراق پہنچا دیا گیا۔ نجف اور کربلا میں بھی تعزیتی جلوس ہوں گے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کو کل امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کی۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا جنگ کے خاتمے سے متعلق اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ دار امریکی حکومت ہے۔ اپنے مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں حج کے خواہش مندوں کے لیے اچھی خبر۔ 2030 تک کسی بھی سال کے لیے حج کی رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ وفاقی کابینہ نے 4 سال کے لیے حج پالیسی کی منظوری دے دی۔ حجاج کے لیے سیونگ اسکیم بھی متعارف کرانے کا اعلان۔ حج کی تمام ادائیگیوں کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا۔ آن لائن قرض اسکیموں اور ویزا کے نام پر فراڈ سے ہوشیار، خبردار۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے والے 10 ملزم گرفتار۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ملزموں کو ملتان اور فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا۔ موبائل فونز اور دیگر شواہد برآمد، مقدمات درج۔ اسمبلی رکن اور شریک حیات کو وفاقی قانون کے تحت بلو پاسپورٹ ملے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کے لیے غیر معمولی مراعات کے قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ارکان اسمبلی کو ٹول پلازوں پر ٹیکس ادائیگی سے استثنا دے دیا گیا۔ ہر رکن کو ملک بھر میں کیٹیگری بی کی سیکیورٹی ملے گی۔ اسمبلی اجلاس کے دوران رکن کو عدالت میں حاضری سے استثنا ہوگا۔ رکن اسمبلی کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر کی اجازت لازم قرار۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان کو ٹول ٹیکس ادائیگی سے مستثنا قرار دے دیا گیا۔ ارکان اسمبلی اپنے اور شریک حیات کے لیے تا حیات بلو پاسپورٹ حاصل کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں ترقی نہیں لا سکی۔ وزیر اعلیٰ اور کابینہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتے ہیں، صوبائی وسائل کا استعمال ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا بلو پاسپورٹ دینا وفاقی حکومت کا استحقاق ہے۔ چاروں صوبوں کے ایم پی ایس کا 5 سال کا بلو پاسپورٹ ملتا ہے۔ اسمبلی رکنیت ختم ہوتے ہی پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام ہم دیکھیں گے میں مزید کہا بلو پاسپورٹ سے متعلق خبر میں کوئی حقیقت نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دن رات کاوشیں کر رہی ہیں۔ 15 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں شہداء کے لیے دعا۔